تو ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اب یہ لفظ حجت ہے، حجت کا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل، کوئی آپ دلائل دیتے ہیں کسی چیز کا کی تو وہ حجت ہوتی ہے۔ اتمام حجت کرنا آپ نے سنا ہوگا لفظ، یعنی کہ دلیل دے کر واضح کرنا۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک جو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری ایک سونپی تھی، ایک فرض سونپا تھا کہ دین کی تبلیغ کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، تو اللہ کے نبی نے وہ ذمہ داری بہت ہی عمدہ طریقے سے نبھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کتنی جلدی پھیلا، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ اور آپ کا کردار، آپ کی سنت، آپ کی زبان، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اس بات کے گواہ تھے کہ جو اسلام کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، انہوں نے خود عمل کر کے اس کو پوری دنیا کو دکھایا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی، آخری نبی پیغام پہنچا رہا ہو تو پھر دین کی حجت کیوں نہیں مکمل ہوتی؟ خود قرآن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ کہا تھا مسلمانوں کو، تمام لوگ جمع تھے کہ اے لوگو آج تم گواہ رہو کہ میں نے اللہ کا دین تم پر مکمل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس زمانے میں مکمل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور انہوں نے وہ فرض سب کو جو ان کے ذمہ تھا وہ سونپا، باقی اپنے صحابہ کرام کو عطا کیا، ان کی تربیت کی، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ اب فرض پورا کرنے والا جو استاد ہے، جو مبلغ ہے، جو امام ہے، جو سردار انبیاء ہے، وہ ایسا ہے تو پھر کیوں نہ اسلام کی حجت مکمل ہو، یعنی کہ اسلام کی دلیل مکمل ہو۔ یہ اسی طرف ایک اشارہ ہے کہ اسلام کیوں نہ مکمل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اور آخر کار حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی وحدت کا پیغام بنی نوع انسانیت تک پہنچایا، اور قرآن حکیم کی صورت میں کلام الہی ہمیں عطا کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ، اور اب ہم دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، اس لیے ہم گمراہیوں میں پڑے رہے، کیونکہ ان کو پہنچانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام تھا۔ آخری شعر کہ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی روشنی کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ اسلام کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی بات کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کر کے کافر جو ہے وہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کا تھا، لیکن آخر کار یہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ تمام ہو کر رہا، اور اس کی جو قدرت ہے وہ سب پر روشن ہو کر رہی۔ تو ساعت کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، لمحہ، تمام ہونا کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا۔
تو جس گھڑی اسے مکمل ہونا تھا، جس لمحے میں، جس وقت میں، وہ مکمل ہو کر رہا۔ یہ وہ بات ہے، یہ حق اور باطل کی مارکا آرائی ہے اس شعر میں، کہ شروع سے لے کر اب تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جس نے بھی حق کا پرچم اٹھایا، سچ کا علم اٹھایا، اس کی مخالفت ہوتی رہی، کفر اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہا۔ لیکن اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اسے کوئی کافر بجھا ہی نہیں سکتا۔ بجھاتا ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا، یعنی کہ اپنے جب وقت آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا نور مکمل ہو کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کا نور سے مطلب اسلام کی روشنی ہے۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اصل میں اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے پہلے بھی، جو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہ جو شعر تھا، یہ اس میں بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی ایک طرح وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے کہ وہ چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ کفار، کہ اپنے منہوں سے، یعنی کہ اپنے منہوں کی جو پھونکیں ہیں ان سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یہ اس آیت کو آپ یہ سمجھے کہ شعری شکل میں پیش کیا گیا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے، یعنی کہ اپنے پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں، پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ کا نور کمال تک، اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ بس یہ آپ یہ سمجھیں کہ اس آیت کی شعری شکل ہے۔ تو آپ یہ آیت کی تشریح کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو حق اور باطل کی مارکا آرائی میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے آ رہی ہے، جہاں بھی حق آیا باطل اس کے خلاف ہوا، لیکن ہمیشہ حق جو ہے وہ غالب آیا اور باطل مٹ گیا۔ اگرچہ وقتی طور پر نقصان بھی اٹھائے لوگوں نے، شہادتیں بھی حاصل کی، لیکن وقت جو ہے پھر بھی آخری جو فتح ہے وہ حق کو ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ پوری دنیا میں پھیل کر رہا، اس کی تبلیغ ہوئی، اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہو کر رہا۔ اگرچہ ہم اپنے یہاں مال کی وجہ سے اب ایک محدود جگہ پر تک رہ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پھیل کر ہی رہے گا۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک اور جگہ بھی یہ شعر اسی طرح کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ آج کا تھا۔ تو اب چونکہ آپ کی اگلی کلاس شروع ہونے والی ہے، اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سر یہ ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ پلیز۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ بھائی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ سر۔ فی امان اللہ۔